أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ان الصفا بے شک صفا پہاڑی، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پھر جس شخص نے ارادہ کیا بیت اللہ کے حج کا، او اعتمر یا اس نے عمرے کا ارادہ کیا، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شاکر قدردان ہیں، علیم جاننے والے بھی ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت کی چیزیں، من بعد ما بیناہ اس کے بعد ہم نے اس کو بیان بھی کیا تھا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور انہوں نے حق کو بیان کیا، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں ان پر رجوع کروں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا، وانا التواب اور میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، الرحیم مہربان بھی ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، کفر کرنے والے تھے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا
اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ الرحمن، جو بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلے رکوع میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سبق آپ نے پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ بنانے کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ اس دعا میں یہ بات موجود تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے پروردگار ہمیں حج اور عمرے کے افعال، اعمال، ان کی تعلیم بتا دیجئے کہ ہم نے حج یا عمرہ کیسے کرنا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ کعبۃ اللہ بن گیا ہے، اب ہمیں اگلی بات بتا دیجئے کہ یہاں پر حج بیت اللہ یا عمرہ کیسے کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ باتیں بیان کرنے لگے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرہ کہا جاتا ہے علامت اور نشانی کو، علامت اور نشانی کو کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شعائر اللہ میں پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ شعائر اللہ ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر کعبۃ اللہ ہے، پھر چوتھے نمبر پر نماز ہے، یہ اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا صفا بھی شعائر اللہ میں سے ہے اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ 17واں پارہ آئے گا، سورہ حج شروع ہوگی، تو قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حاجی لوگ جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ایام حج میں، تو جس طرح خود احرام پہن کر اپنے حاجی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے اوپر نشان بھی لگائے جاتے ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ حاجی کا جانور ہے۔ اگر کوئی حاجی سفر میں جا رہا ہو، راستے میں قضائے حاجت کے لیے ادھر ادھر ہو جائے یا سودا سلف لینے کے لیے آگے پیچھے ہو جائے، تو لوگ پھر اس کے جانور کی توہین نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حاجی کا جانور ہے، حاجی کا جانور ہے۔ تو یہ حاجی کا جانور یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ اپنے موقع پر آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، آج کل تو حکومت نے ان کو تراش کے بالکل برابر کیا ہوا ہے۔ صفا کا کچھ حصہ موجود ہے لیکن مروہ بس نشانی رہ گئی۔ تو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عمرہ کرتے تھے لیکن صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو، وہاں چکر لگانے کو گناہ سمجھتے تھے، سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، فرمایا ان الصفا، بے شک صفا کی پہاڑی، والمروۃ، اور مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے علامتیں مقرر کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں،
یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامات میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا اس نے عمرہ کیا، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ جناح، جناح کا لفظی معنی ہوتا ہے گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ فلا جناح علیہ سے گناہ کی نفی ہے، ثواب ثابت ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاؤ، یہ ثواب کا کام ہے۔ خیر، حج کے لفظی معنی ہیں قصد اور ارادہ کرنا۔ لفظی اعتبار سے حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، نیت کرنے کو، قصد کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاحات میں جب اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے تو معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ خاص حالت میں، خاص مہینے میں، خاص دنوں میں، خاص مقام کا ارادہ کرنا۔ حالت بھی خاص ہو، مہینے بھی خاص ہوں، ان مہینوں میں ایام بھی خاص ہوں اور جگہ بھی خاص ہو، پھر آپ ارادہ کریں تو وہ حج کہلاتا ہے۔ خاص حالت کا کیا مطلب ہے کہ احرام کی حالت میں ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ خاص دنوں سے کیا مراد ہے کہ ایام حج ہونے چاہیے۔ خاص مہینوں سے کیا مراد ہے کہ حج کے مہینے ہونے چاہیے۔ یکم شوال سے لے کر یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام شمار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص، یہ بات ذہن میں رکھیں، رمضان میں کوئی شخص اگر اس کا احرام باندھنا چاہے، رمضان میں کوئی شخص اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یکم شوال، عید والے دن، چھوٹی عید جس کو کہا جاتا ہے، اس دن سے ایام حج شروع ہوتے ہیں، اشہر حج جن کو کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یکم شوال یا اس کے بعد آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے بھی ہوں، حج کے ایام بھی ہوں، اور خاص حالت میں انسان ہو، خاص جگہ کے لیے جا رہا ہو، تو یہ حج کہلاتا ہے۔ اور پھر حج اس آدمی پر لازم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر اتنی توفیق عطا فرمائی ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، آمد و رفت کے اخراجات کے ساتھ، اور پیچھے اہل خانہ کے لیے اخراجات وہ چھوڑ کر جائے، آمد و رفت کے اخراجات بھی ہوں کہ آنے جانے کے وسائل بھی موجود ہیں، پیچھے اہل و عیال کے لیے خرچے کا بندوبست بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، اور پھر یہ شخص شرعی طور پر معذور بھی نہیں ہو، معذور بھی نہ ہو، یعنی مفلوج نہ ہو، نابینا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت زیادہ ضعیف نہ ہو کہ اس سے حج نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور اگر اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے کہ انسان بہت معذور ہے، بہت کمزور ہے، تو وہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے، جسے حج بدل کہا جاتا ہے، حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک نوجوان عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت بھیڑ بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ تو کہنے لگی میں مسئلہ دریافت کرنے پر مجبور ہوں کہ باپ بوڑھا ہے، یہاں تک کہ لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر بٹھاؤ تو سنبھل کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، گر جاتا ہے، پیدل چلنا تو بہت ہی مشکل ہے نا، سواری پر بٹھاؤ تو سواری پر بھی خود سے سنبھال کے اپنے آپ کو نہیں بٹھا سکتا، اتنا بوڑھا ہے، لیکن مالی توفیق ہے۔ حضرت یہ بتائیں افا احج عنہ،
کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی جانب سے حج کر سکتی ہو۔ تو معذور آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے، ثواب دونوں کو ملتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما، میں شبرما کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہوں، اے اللہ شبرما کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شبرما کون ہے؟ تو کہنے لگے میرا بھائی ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے میرا دوست ہے، میں اس کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک، پہلے اپنی طرف سے حج کر، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے کرنا، پہلے اپنی طرف سے حج کر پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حج بدل وہ شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، پھر وہ دوسرے کی طرف سے جا سکتا ہے، پھر دوسرے کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اور حج بدل آسان نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس میں سختیاں دوسرے حج کی بنسبت زیادہ ہیں۔ یہ آدمی احرام باندھ لے تو احرام کھول نہیں سکتا جب تک کہ عید نہ آ جائے، بڑی عید۔ سردی کے زمانے میں یہ بڑا مشکل حج ہوتا ہے، کیونکہ سر پہ نہ کپڑا ڈال سکتا ہے، مچھر بھی کاٹتے ہیں، اور اگر 1-2 مہینے انسان اپنی حجامت نہ کروائے تو حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے سارے کا سارا۔ تو حج بدل بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ بہرحال حج بدل کرنا جائز ہے، معذور آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے، اور مرد کی طرف سے مرد بھی جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کی طرف سے مرد بھی جا سکتا ہے اور عورت بھی جا سکتی ہے، دونوں جا سکتے ہیں۔ تو یہ حج فرض ہے۔ جس کے پاس صلاحیتیں موجود ہوں، مال موجود ہو، جن کا پہلے میں نے شرائط کا تذکرہ کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں تو حج فرض ہے۔ ہاں، عمرے کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ آیا عمرہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، واجب ہے یا سنت موقدہ ہے۔ تو اس پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے، اس لیے کہ ترمذی میں روایت آتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اعمرۃ واجبۃ، کیا عمرہ واجب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہی سنت، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو اس روایت کے مطابق ہمارے نزدیک عمرہ کرنا سنت شمار ہوتا ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ساری عمر میں ایک دفعہ حج کرنا، اگر انسان کے پاس چیزیں موجود ہوں تو حج فرض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نفلی حج جتنے چاہیں مرضی کریں، عمرے بھی جتنے چاہیں مرضی کریں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے عمرے کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں۔ ہاں البتہ بہترین عمرہ رمضان کا عمرہ ہے، بہترین عمرہ رمضان کا عمرہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، معیہ کے الفاظ بھی ہیں
کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ان حاجیوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا، جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا۔ یہ بہت فضیلت والی روایت ہے۔ عمرہ تو انسان سارا سال جب بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے عمرے کی کیا ہی بات ہے۔ اور پھر 5 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو مکروہ شمار ہوتا ہے۔ وہ ذی الحج کی 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے، یہ 5 دن ہیں، کیونکہ ان ایام میں حج چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مکروہ کا لفظ میں نے بولا ہے نا، تو کراہت کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کرنے کا، اس کے بعد صفا اور مروہ، یہ 2 ہی اعمال ہوتے ہیں۔ احرام باندھنا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ تو اب کوئی ان دنوں میں عمرے کے لیے گیا، وہاں تو ایام حج چل رہے ہیں، تو بڑا نادان آدمی ہے کہ بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادت کو اختیار کرے، کیونکہ حج کا مقام تو بہرحال بہت اونچا ہے نا، تو نفلی عبادت اس کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے عمرہ ان ایام میں کرنا مکروہ ہے، کرے گا تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی قائم کردہ علامات میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پھر جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا عمرہ کیا۔ عمرے کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، جیسے حج کا مطلب ارادہ کرنا ہے نا لفظی اعتبار سے، عمرے کا معنی ہے زیارت کرنا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ، یہ عمرہ کا اصطلاحی معنی ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اللہ کے بتائے ہوئے، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ فلا جناح علیہ، تو ایسے آدمی پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ ان لوگوں کی اصلاح ہوگی جو عمرے میں جاتے تھے لیکن صفا اور مروہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرما دی۔ ومن تطوع خیرن، اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کتمان علم کا گناہ بیان کیا۔ کتمان علم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ علم ہو جانے کے باوجود، علم موجود ہونے کے باوجود آپ اس کو بیان نہ کریں، چھپا لیں، بات واضح نہ کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا تھا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو یہ جو حق کو چھپانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں، ان کا رد فرما رہے ہیں۔ کیسے رد فرماتے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل جو ہم نے اتارے، واضح احکامات جو ہم نے نازل کیے، اس کو چھپا لیتے ہیں، والہدا، اور اس ہدایت کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی۔ تو جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، حالانکہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان بھی کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے بیان کر دیا، فی الکتاب، کتاب میں بیان کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، پھر بھی یہ لوگ چھپا رہے ہیں تو اب اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے سارے کے سارے ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔
حق کی بات کو چھپانا یہ بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً جب وہ مسئلہ قرآن پاک میں بھی موجود ہو۔ پھر آپ کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کی وجہ سے آپ اس کو بیان نہ کریں تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے جن کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں صرف علماء شامل نہیں ہیں، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے کہ وہی کتمان علم کے مرتکب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر آدمی اس میں شامل ہے جو قرآن کریم کا مسئلہ سمجھتا ہے، صحیح معنی میں اس کو معلوم ہے، جہاں وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہاں وہ بیان کر بھی سکتا ہے، پھر بھی بیان نہیں کرتا، وہ اس کی زد میں آئے گا، چاہے اس کو سارا قرآن نہیں آتا، ایک چیز اس کو آتی ہے لیکن صحیح طریقے پر آتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں یہ تو سبھی مسلمان جانتے ہیں نا، تو گناہگار صرف اس میں علماء نہیں ہیں، عوام بھی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسئلے کی حقیقت کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا یا یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکوں گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے نازل کی، واضح دلیلوں کے ساتھ اتاری، واضح احکامات کے ساتھ نازل کی، اور ہدایت بھی ہم نے دی، ہم نے اس کو کتاب میں بیان بھی کیا۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور جو لعنت بھیج سکتا ہے وہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اب وہ کون ہیں؟ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے حق چھپایا تھا پھر حق چھپانے سے توبہ کر گئے، وَأَصْلَحُوا، پہلے وہ اس قسم کے کام کیا کرتے تھے لیکن پھر اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، پھر انہوں نے حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو وہ گناہ جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جس کا ابھی تذکرہ آیا کہ کتمان علم کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، مسئلے کو بھی بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں اور پھر میں رحم بھی کیا کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ لعنت زدہ ہے، ملعون ہے۔ جس وقت کوئی کافر بد کردار دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، زمین سکون کا سانس لیتی ہے کہ الحمدللہ ایک بلا ٹل گئی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا، یا تو یہ آرام پا گیا یا لوگوں کو اس سے آرام مل گیا۔ سوال کیا گیا حضرت مستریح کون ہے؟ فرمایا مومن، کہ دنیا کی تکلیفوں سے اب اس کو راحت مل گئی، مستریح مومن آدمی ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے اب اس کو راحت اور آرام مل گیا۔ اور دوسرا کون ہے؟ مستراح من، یستریح العباد والشجر والدواب، انسان، درخت، جانور، راستے، سارے کے سارے اس بدبخت سے پناہ مانگتے تھے، آج ان کو راحت مل گئی۔ برا آدمی تھا،
جہاں جہاں سے چل کے گزرتا تھا اشجار، راستے، جانور، لوگ لعنت بھیجتے تھے اس کے اوپر، آج ان سب کو سکون مل گیا۔ مستریح او مستراح من، ہر جانے والا جنازہ اسی کا مصداق ہوتا ہے، یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح من ہوتا ہے۔ تو ہمیں مستریح بننا ہے، مومن بننا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، جن کے اوپر لعنت کی ہے نا وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور لعنت ان کو کہاں تک پہنچائے گی؟ دوزخ میں پہنچائے گی۔ لعنت کا محل دوزخ ہے۔ خالدین فیہا، اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ثابت ہو رہا ہے تو دوزخ کا وجود بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خالدین، خلود کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر دینا۔ یہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ایک لیکچر آپ کو سننے کو ملے گا کہ جنت اور جہنم ابدی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے برعکس نظریہ بیان کیا ہے، اور وہ بہت معروف ہے معاشرے میں، ہر عام و خاص ان سے واقف ہے۔ تو جب انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن لوگوں نے یہ باتیں بیان کی اور کس بنیاد پر بیان کی، اور قرآن کیا کہتا ہے۔ خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس جگہ پر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس جگہ کا ہمیشہ ہمیشہ ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینظرون، اور جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ ان کو دوزخ میں ڈالو تو پھر ان کو لمحہ کے لیے، لمحہ بھر کے لیے مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ولا هم ینظرون، لمحہ بھر کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی کہ جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ 12 بجے ہوا مثال کے طور پر، تو 12:02 ہو گئے، ابھی تک یہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، فوراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی منت سماجت کر کے اس فیصلے کو تبدیل نہ کرا لینا، فوراً ڈال دیا جائے گا، فوراً عمل درآمد ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہاری فریاد سننے والا، تمہاری دستگیری کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں۔ الرحمن، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے آپ کو چیزیں دے دے۔ آپ نے کوئی چیز مانگی نہیں، اللہ نے آپ کو بغیر مانگے دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے۔ آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی۔ پیر کیا ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے آپ کو پیر دیے۔ کان کیا ہوتے ہیں، زبان کیا ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی، بغیر مانگے دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اب کس کس نعمت کا تذکرہ کریں؟ تو اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دیں بغیر مانگے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی برکات ہیں۔ اور پھر جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ مانگتے ہیں، مانگنے پر ملتا ہے، یہ صفت رحیم کی برکات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔
وہ ہمارے ماضی قریب کے شاعر گزرے ہیں، اکبر آل آبادی، بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی ہے وہ در کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ کے دربار سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ذلت سے آپ کو کوئی چیز عطا نہیں کریں گے، ذلیل کر کے نہیں دیں گے، یا دینے کے بعد ذلیل نہیں کریں گے، دینے سے پہلے ذلیل نہیں کریں گے۔ یہی ایک در ہے جہاں ذلت کے علاوہ ہر چیز مل جاتی ہے سوال کرنے سے، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ کسی سے مانگنے کا پھر اور کوئی فائدہ بھی نہیں رہتا جب یہاں سے انسان لے لے، کسی اور کے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کریم کے الفاظ پر غور و فکر کرتے ہوئے، قرآن کریم کے الفاظ کا صحیح معنی اور ترجمہ سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بہت ساری آپ کو بغیر مانگے دی ہیں، اس پر کبھی حساب نہیں مانگا، لیکن شکر کا تقاضا ہے، اس پر شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اور بھی عطا کرنے والے ہیں، اور مانگنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے حضور مانگنے والے بن جائیں، اپنی ساری کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اور مختصر سی وضاحتی تشریح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں، ترجمہ میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔